ایران، امریکہ، The United States military began major combat operations in Iran. اسرائیل، Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. Israel launched multiple strikes on Iran's nuclear program. آپریشن ایپک Launched فیوری۔ Operation Epic Fury. دوستو آج دنیا بہت ہی خوفناک موڑ پر کھڑی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر بھاری ملیٹری اٹیک شروع کر دیے ہیں اور پورا مڈل ایسٹ ایک بار پھر سے جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ میزائلز آسمان چیر کر گر رہے ہیں، ایئر بیسز تباہ ہو رہی ہیں اور عام لوگ خوف کے سائے میں جینے پر مجبور ہیں۔ کیا یہ صرف ایک لمیٹڈ سٹرائک ہے یا پھر ایک فل سکیل ریجنل وار کی شروعات؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 28 فروری 2026 یو ایس اور اسرائیل نے کوآرڈینیٹڈ ملیٹری سٹرائکس لانچ کیے۔ اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن ایپک فیوری۔ یو ایس آفیشلز کے مطابق یہ کوئی ایک دن کا سٹرائک نہیں بلکہ یہ ملٹیپل ڈیز پر چلنے والی کمپین ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 24 سے زیادہ ایرانین پروونسز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تہران، اصفہان، قوم، شراق اور ملیٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے میزائل بیسز، ریڈار سسٹمز اور ڈیفنس انفراسٹرکچر کو ہیوی ڈیمیج ہوا۔ اسرائیل نے کلیم کیا ہے کہ سٹرائک میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی کے کمپاؤنڈ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس چیز کو ایرانین اسٹیٹ میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ وہ واقعی شہید ہو چکے ہیں۔ مہربان امت، رہبر و امام مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی در راہ سربلندی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی، ان کا داماد اور ان کی پوتی کی بھی جان گئی ہے۔ جس وقت یہ حملہ ہوا علی خمینی اپنے آفس میں کچھ آفیشیلز کے ساتھ موجود تھے اور اسی حملے میں سینئر ڈیفنس آفیشیلز بھی رپورٹڈلی مارے جا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ہارٹ بریکنگ رپورٹ یہ تھی کہ ایک پرائمری اسکول پر بھی سٹرائک ہوئی اور رپورٹس کے انوسار 100 سے زیادہ اسکول گرلز شہید ہو چکی ہیں۔ ایران نے اسے وار آف کرائم قرار دیا ہے۔ ملکی سوگ کا اعلان کیا گیا، مارکیٹس بند، سکولز بند اور شہروں میں صرف سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ لیکن ایران نے انتظار نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کیا۔ جواب میں ایران کے IRGC نے ریٹیلیشن لانچ کی۔ آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن ٹرو پرومس 4۔ ایران نے صرف اسرائیل کو نہیں بلکہ گلف اسٹیٹس میں موجود US ملیٹری بیسز کو بھی ٹارگٹ کیا۔ UAE، بحرین، کویت، قطر اور سعودی عربیہ کے اندر ملٹیپل میزائل لانچز رپورٹ ہوئی۔ دبئی، قطر اور بحرین کے ایئر سپیسز ٹیمپوریرلی بند کیے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ سب سیلف ڈیفense ہے اور جب تک ان پر حملے بند نہیں ہوتے ریٹیلیشن جاری رہے گی۔ اب سچویشن صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہی بلکہ پورا ریجن انوالو ہو چکا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، اگر یہ جنگ اور زیادہ کشیدگی اختیار کرتی ہے تو پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلا اور بڑا امپیکٹ ہوگا آئل امپیکٹ۔ اسٹریٹ آف ہارمز دنیا کی سب سے امپورٹنٹ آئل روٹس میں سے ایک ہے۔ گلوبل آئل سپلائی کا تقریباً 20% اس روٹ سے گزرتا ہے۔ پاکستان اپنی کروڈ آئل سپلائی کا بڑا حصہ گلف ریجن سے امپورٹ کرتا ہے۔ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر دیا تو آئل سپلائی ڈسٹربڈ ہو سکتی ہے۔ اس کا سیدھا اثر ہوگا، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا، الیکٹریسٹی مہنگی ہوگی، انفلیشن بڑھے گی اور روپیز پر بھی زیادہ پریشر بڑھے گا۔ پاکستان جیسی آلریڈی اسٹرگلنگ اکانومی کے لیے یہ ایک اکانومک شاک ہو سکتا ہے۔ انڈیا بھی دنیا کے سب سے بڑے آئل امپورٹرز میں سے ایک ہے۔ اگر آئل پرائسز گلوبل مارکیٹ میں سپائک کرتی ہیں تو انڈیا، چائنا، یورپ سب پر اس کا اثر پڑے گا۔ گلوبل انفلیشن بڑھے گی، اسٹاک مارکیٹس انسٹیبل ہو سکتی ہیں، شپنگ اور ٹریڈ کاسٹ بڑھ سکتی ہے۔ یعنی یہ مڈل ایسٹ کی جنگ نہیں بلکہ یہ گلوبل اکانومی کی اسٹیبلٹی کا امتحان ہے۔ اس پورے سچویشن پر یونائٹڈ نیشنز نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی ہے۔ The United States strongly rejects this ridiculous and frankly farcical assertion that U.S. actions are inconsistent with international law. For 47 years, UN سیکریٹری جنرل نے دونوں طرف سے ہونے والے تشدد کی سخت مذمت کی اور دونوں فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ مزید چائنا اور رشیا نے بھی ڈی ایکسکلیشن کی بات کی ہے اور یورپین یونین نے ڈپلومیٹک سولوشن پر زور دیا ہے، لیکن گراؤنڈز پر میزائل رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ دوستو آج دنیا ایک نئے ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑی ہے۔ اگر یہ کنفلکٹ کنٹرول میں رہا تو شاید ڈپلومیسی جیت جائے،
لیکن اگر یہ فل سکیل وار میں تبدیل ہو گیا تو اس کا اثر صرف ایران، اسرائیل یا امریکہ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان، انڈیا، یورپ اور ایشیا ہر جگہ اکانومی اور سیکیورٹی امپیکٹ محسوس ہوگا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کتنی دور تک جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لمیٹڈ کنفلکٹ رہے گا یا ریجنل وار بن سکتا ہے؟